السلام علیکم کینسیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ اس ہفتے دو بڑی خبریں ہیں، دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے۔ سبھی پلینٹ سبھی سٹارز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بٹ آپ کے لیے خصوصیت کی حامل ہے۔ یہ ہفتہ 19 اپریل سے شروع ہو کر 25 اپریل تک چلے گا۔ ہفتے کے پہلے دن 19 اپریل کو سورج آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ اپنی روٹیشن میں سن پہلے گھر میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، یہ سب اس کی منزلیں تھیں۔ ہر منزل پر وہ 30 دن کا ڈیفرنٹ فیول دیتے دیتے اب اپنی 11ویں منزل پر 11th ہاؤس میں پہنچ جائے گا 19 تاریخ کو۔ اینڈ سن از اے ٹائپ آف اے اسٹار جو آپ کے لیے فطرت میں، آپ کے لیے اختیارات میں، آپ کے لیے ایک طرح سے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز میں، آپ کی ڈومینیٹنگ اسکلز میں اور آپ کی اٹریکشنز میں غیر معمولی اضافہ کرے گا۔ اینڈ 11th ہاؤس کیونکہ دوست احباب کا ہے، ٹریولنگ کا ہے، سو اس طرز کی چیزیں بھی میچور ہو پائیں گی، اور دوست احباب سے کوئی بزنس، کوئی کمبائن وینچر، کوئی پروڈکٹیو ایلیمنٹ، کوئی پبلک انٹریکشن، کوئی فیم کا کام کرنا چاہیں تو بھی یہ ٹائم بہت عمدہ ہوگا۔ سورج کے 11th ہاؤس میں ہونے کی عوض آسٹرولوجیکل جو پریڈکشن ہے، جو عمومی پریڈکشن ہے جو سبھی اسٹرالوجرز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سڈن گینز ہوں گے۔ یہ ٹپوری لینگویج میں، سادہ لینگویج میں بولیں تو چھکا لگے گا، اچانک فائدے ہوں گے، کم محنت سے زیادہ فائدے۔ بٹ جو میرے 17 سالہ کیریئر میں ہے، وہ ایسے تمام پلاننگز جس میں آپ اپنے لک فیکٹر کے عوض جیتنے کا چانس رکھتے تھے، وہ آن ہو جاتے ہیں 11th ہاؤس میں جانے کے بعد۔ سو یو آر کینڈیڈیٹ فار سم بگ پروفٹس، سم بگ رسپیکٹ، سم بگ اتھارٹیز، اور یہ کینڈیڈیٹ ہائی لیول پر ہوگا کیونکہ سن کی پریڈکشن کمزور نہیں ہوا کرتی، ویزیبل ہوتی ہے۔ اور دوسری خبر میرے پاس کیا ہے کہ 25 تاریخ کو، 24 یا 25 کو انفیکٹ، کیونکہ چاند کی پیشن گوئی ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں، اور چاند دنیا میں اپیئر ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ممالک میں وہ پہلے نظر آتا ہے اور کچھ ممالک میں وہ بعد میں نظر آتا ہے۔ عمومی طور پر پاکستان میں ایک دن بعد ہوا کرتا ہے، تو 24 کو ہو یا 25 کو ہو، سو چاند کی اپیرنس بھی اسی 11th ہاؤس میں ہوگی۔ اور آسٹرولوجیکلی پریڈکشن تو یہ ہے کہ چاند 2.25 دن کے لیے 11th ہاؤس میں ایموشنل بوسٹر دے گا، اور اس ایموشنل بوسٹر سے تمام وہ ایفرٹس جو لائف میں آپ اپنی اچیومنٹس کے لیے، اپنے اختیارات کے حصول کے لیے، یا اپنے تعلقات سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں ہو گئی آسٹرولوجیکل پریڈکشن ختم۔ بٹ اس چاند کے پیچھے ایک اسپرچل پریڈکشن بھی ہے۔ یہ چاند عمومی چاند جیسا نہیں ہے، یہ رمضان کا چاند ہوگا، اینڈ یو نو بینگ اے مسلم، رمضان از اے اسپرچل ٹائپ آف ایونٹ فار 30 days۔ اس چاند میں خصوصیت یہ ہے کہ پہلے ہی 2.5 دن بدری راتیں سورج کے ساتھ مل کر غیر معمولی جذباتی کیفیت پیدا کریں گی، اور وہ اسپرچل سائڈ پر بگ اچیومنٹس کی وجہ بن سکتا ہے اف یو پرفارم۔ اینڈ دوسرا ایڈوانٹیج، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، تو آپ اس سائڈ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ بلیسنگز بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گی۔ ان بلیسنگز کی وجہ سے 11th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں گے۔ باقی لائف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ ایک الگ پہلو ہے، وہ آپ کا اور رب تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بٹ آسٹرولوجیکلی 11th ہاؤس میں چاند ہونے کی وجہ سے ریلیشن شپ اچیومنٹس، مائنڈ کا پیسفل ہونا، خوف کا خاتمہ ہونا، پروفٹس کا انہینس ہونا، اختیارات کا بڑھنا، فتح اور کامرانی حاصل ہونا، تہمتوں کا ختم ہونا، دیز آر آل پاسبلٹیز۔ اور پھر ادروائز آپ کو اس وقت ان شارٹ ٹرم پلانٹس کی ضرورت بھی بہت ہے، بیکاز کہ آپ کا سیٹرن آپ کے ہاں 8th ہاؤس میں چل رہا ہے، اینڈ دیٹ از وہ آپ کا ڈھیا ہے۔
تو جب بڑا پلانٹ خرابی میں ہو تو ہمارے پاس چھوٹے ہی پلانٹ ہوتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، چھوٹے ہی پلانٹس ہوتے ہیں آپ کو فیول اپ کرنے کے لیے، آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اور ان سیکیورٹیز کو ارن کرنے کے لیے آپ جہاں پر اپنی اسپرچول سائڈ کو دیگر عبادات میں پرفارم کروائیں گے، وہاں پر سورہ شمس ضرور پڑھیے۔ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت اس رمضان میں ضرور بضرور کثرت سے کنسیڈر کریے۔ کسی بھی ٹائم پر رمضان میں ٹائم کمپلشنز ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی صبح، شامیں، دوپہر، رات، سحر، کچھ بھی ہو سب برکتوں والا ہوتا ہے۔ تو کسی ایک ٹائم کے اب آپ محتاجی نہیں، جب موقع ملے قرآن کھولنے کا، تلاوت قرآن مجید کا، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، زبان سے جس چیز کا اقرار کریں دل سے اس کی تصدیق بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں بٹ دل پر اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو یہ احسن طریقہ نہیں ہے۔ فائدہ اس سے بھی ہوگا، ایک حرف پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تلاوت قرآن مجید کا فائدہ ہوگا، بٹ اس تلاوت کے ساتھ اگر آپ کا علاج بھی ہو جائے، اس تلاوت کے ساتھ اگر آپ کے ہاں آپ کو راز زندگی بھی پتہ چلنے لگ جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ آخرت آپ کو ایک منزل کی طرح نظر آنے لگ جائے تو وہ زیادہ اچھی تلاوت ہوگی ایز کمپیئر ٹو کہ آپ صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے رہیں۔ وہ بھی پڑھیں، منع نہیں ہے، وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ جو لوگ اسپرچول درجات پر اپنے بڑھا رہے ہیں، وہ جب پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ بھی صرف تلاوت ہی کر رہے تھے، انہیں بھی پہلی دفعہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں، اس میں کتنے راز ہیں، اس میں کتنی شفا ہے، اس میں کتنی عزت ہے، اس میں کتنی شان ہے، بلیسنگز ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ انہیں سمجھ آ گیا، اور سمجھ آتے آتے اب وہ اس کو بہت احسن طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جو ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے، اینڈ دے بلیو، ان کا ایمان ہوتا ہے کہ یہاں جو لکھا ہے یہی کچھ ہونا ہے۔ اگر وہاں لکھا ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے تو ایک عام آدمی جب قرآن پڑھے گا تو شاید اتنا یقین نہ کرے، بٹ جب ایک اسپرچول بلیور وہ آیت پڑھے گا تو وہ ضرور کہے گا کہ ہاں میرے رب نے سچ لکھا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ایک ٹائم آئے گا سورج بے نور کر دیا جائے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور رب کے حضور انڈیویجولی ایک ایک کر کے پیش ہوئے گا۔ سو جب وہ پڑھے گا تو وہ صرف اس کے لیے تلاوت نہیں ہے، وہ اس کے لیے مشن بھی ہے، پھر وہ اس کے لیے پرفارم کرے گا۔ سو اس طرح قرآن کو پڑھا کریں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں شفا بھی ہے، جس میں ادروائز جو ریوارڈز ہیں وہ بھی ہے، جو دنیاوی ہماری ضروریات ہوتی ہیں، جس میں بیماری کا خاتمہ، انسلٹس کا خاتمہ، جس میں ہماری کمزوریوں کا خاتمہ، ارادوں کی کمزوریوں کا خاتمہ، برائی جو ہمارے دلوں میں جنم یا گھر کر جاتی ہے اس کا خاتمہ، ان چیزوں سے وہ بھی ہو پاتا ہے۔ وہ آپ کسی کیمیکل کو یوز کر کے استعمال، اگر آپ کے دل میں برائی آ گئی ہے تو کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ آپ کھا لیں تو پھر آپ کی برائی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے آپ کو ہی راہ راست پر لانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے وہ پھر آپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور آپ برائیوں سے آسانی سے بچنے لگتے ہیں۔ اور جو ذرا عبادات میں اپنا دل نہیں لگاتے، انہیں بھی برائیوں سے بچنے کی دماغی طور پر تو اٹینشن ہوتی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، لیکن وہ آسانی سے بچ نہیں پاتے، انہیں بڑا مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل سے بچتے ہیں۔ کبھی تو بچ پاتے ہیں، کبھی تو بچ بھی نہیں پاتے۔ لیکن جو بندہ عبادتوں میں اپنا زور لگاتا ہے اس کی پھر ہیلپ کہیں اور سے ہونے لگ جاتی ہے، اور اسے وہ موقع ہی نہیں ملتے جو برائی کی طرف کھینچیں، جو ٹربل کی طرف کریں۔ دیٹ از اے ٹائپ آف اے اسپرچول فینومینا۔ بات کہیں اور نکل گئی، بٹ سورج کا آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں جانا اور مون کا آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں رمضان کا ہونا، دونوں آپ کے لیے بلیسنگز ہیں، آپ کے ڈھیے کی خرابی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بہت اہم رول ادا کریں گے۔ اگر کسی کو اپنے لیے سٹون ریڈی کرنا ہے تو اسی رمضان میں ریڈی کرنا چاہیے تاکہ اس میں بلیسنگز کا پہلو بھی آ جائے۔ اگر کوئی کینسیرین یہ سب پرفارم کرنے کے بعد بھی اپنے اندر کچھ ویکنیسز محسوس کرتا ہے تو پھر اسے اپنے انڈیویجول چارٹ کی طرف جانا چاہیے،
اور اس انڈیویجول چارٹ کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر آپ اگر رابطہ کریں گے تو آپ کو وہاں سے اپنا پرسنل چارٹ بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اور میں یہ ضرور کروں گا، میں نے سارا سال ہی آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے۔ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ، بٹ اس ہفتے میں زیادہ انسسٹ کر کے آپ کو دعاؤں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب رمضان شروع ہو جائے گا، اینڈ یو نو دعاؤں کی قبولیت کا سب سے طاقتور سیزن، سب سے بلیسنگ والا سیزن، دوسرے لفظوں میں روح کی بہار کا سیزن۔ دعا ضرور کریے گا میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں دور ہوں اور ہم لوگ اس میڈیکل ایمرجنسی سے باہر آ سکیں اور لائف دوبارہ روٹین پر آئے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کے بعد